Assalamu alaikum, dear students. Here I am back with our today's lecture. Students, continuing with our today's lecture on Khatibun Nabijeen, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is the first chapter, and we are about to start our lecture number 2. Continuing with passage number 2 right now. The early years of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam were marked by profound personal loss. The early years, ابتدائی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو تھے were marked mean characterized, typified, denoted, distinguished, یعنی ممتاز تھے, نمایاں تھے. by profound کا مطلب ہوتا ہے heart felt, sincere, earnest, انتہائی دلی, گہرے. پرسنل مین پرائیویٹ, نجی, ذاتی. لاس مین ڈیمیج, نقصان کو ہم کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے دن ان کی ذاتی زندگی کے گہرے نقصانات سے نمایاں تھے یا ممتاز تھے. His father حضرت عبداللہ passed away before his birth and his mother حضرت آمنہ died when he was only 6 years old. His father, ان کے والد حضرت عبداللہ, passed away mean died, demised, انتقال کر گئے, before his birth, آپ کی پیدائش سے پہلے, and his mother, اور ان کی والدہ حضرت آمنہ died, وفات پا گئیں, when he was only 6 years old, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 6 سال کی عمر کے تھے. تو آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کی وفات ان کی پیدائش سے پہلے ہو گئی, جبکہ ان کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات اس وقت ہوئی جب آپ کی عمر 6 سال کی تھی. Orphaned at such a tender age, he was taken in by his grandfather. Orphan کا مطلب student یتیم ہونا, fatherless, motherless یا parentless. یتیم ہونا کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں. یتیم ہوتے ہوئے ایٹ سچ, اتنی ٹینڈر مین ینگ, یوتھفل, امیچور, ارلی, فلیجلنگ, ابتدائی, نوجوان یا چھوٹی عمر جس کو ہم کہتے ہیں. اپنی اتنی چھوٹی عمر میں یتیم ہونے کے باوجود ہی واز ٹیکن ان بائی ہز گرینڈ فادر. ٹیکن ان یہ فریزل ورب ہے اسٹوڈنٹ. ٹیکن ان مین ٹیک دا رسپانسبلٹی, ذمہ داری لی, بائی ہز گرینڈ فادر, آپ کے دادا حضرت حضرت عبد المطلب نے. بہت ہی چھوٹی عمر میں یتیم ہونے کے بعد آپ کی ذمہ داری جو ہے, پرورش کی ذمہ داری, وہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے سنبھالی. who lovingly cared for him until his own passing away 2 years later. who lovingly, جنہوں نے بڑی پیار کے ساتھ cared mean looked after, خیال رکھا, دیکھ بھال کی ان کی, until his own passing away, اپنے انتقال تک, 2 years later, 2 سال بعد جو میں ہوا. حضرت عبد المطلب نے بڑی شفقت کے ساتھ آپ کا خیال رکھا, آپ کی دیکھ بھال کی اپنے انتقال کے وقت تک, یعنی 2 سال بعد تک, مطلب 2 سال بعد حضرت عبد المطلب کا بھی وصال ہو گیا. Thereafter, حضرت ابو طالب, his parental uncle, took responsibility of his upbringing and remained a steadfast guardian throughout the youth. Thereafter, اس کے بعد حضرت ابو طالب, his parental uncle, جو آپ کے چچا تھے. parental uncle جو ہوتا ہے وہ چچا ہوتا ہے, maternal uncle جو ہوتا ہے وہ ماموں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. took responsibility, ذمہ داری لی, for his upbringing کا مطلب اسٹوڈنٹس rearing, raising, nurturing, caring, breeding, پرورش کرنا, پالنا. and remained mean رہے, a steadfast mean مستقل, لگاتار, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں fixed, stable, immovable, fast, پکے, جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں. guardian mean پیٹرن, اسپانسر, بینیفیکٹر, بیکر, جس کو ہم کہتے ہیں نگران, نگہبان ہم کہہ سکتے ہیں. تھرو آؤٹ, مکمل طور پر ہز یوتھ, ان کی جوانی تک. تو میں نہیں کر لیتے ہیں. اس لیے حضرت ابو طالب جو ان کے چچا تھے,
انہوں نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لی اور وہ آپ کے مکمل جوان ہونے تک آپ کے مستقل پکے نگہبان رہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جی. Despite the challenges of orphanhood, Rasulullah ﷺ grew into a young man of exceptional character. Well, despite the challenges, despite mean یہاں پہ well student, regardless of, in spite of, against, although, باوجود جس کو معنی ہم کرتے ہیں. Challenges mean problems, issues, مسائل of orphanhood, یتیم ہونے کے یعنی یتیم ہونے کے مسائل کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم grew into a young man, grew into بڑے ہو کر نوجوان بنے, of exceptional. exceptional کا مطلب ہوتا ہے extraordinary, rare, unusual, abnormal, odd, غیر معمولی. غیر معمولی کریکٹر مین کردار کے, یعنی باوجود اپنی یتیمی کے مسائل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو کر ایک غیر معمولی کردار کے حامل نوجوان ثابت ہوئے. He رضی اللہ تعالیٰ عنہ was known for his truthfulness, humility, generosity and sense of justice. He صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم was known for mean famous for, popular for, مشہور تھے, مقبول تھے. his truthfulness, truthfulness کا مطلب ہوتا ہے uprightness, صداقت, سچائی. humility, well humility mean modesty, reserve, meekness, diffidence, humbleness, عاجزی, انکساری کو ہم کہتے ہیں. generosity, generosity کا مطلب munificence, philanthropy, charity, liberality, اس کا مطلب فیاضی, سخاوت جس کو ہم کہتے ہیں. and sense of justice اور انصاف کا احساس. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صداقت, عاجزی اور سخاوت کے لیے اور انصاف کا احساس ہونے کے لیے نہایت مقبول رہے. His interactions reflected integrity and gentleness and engaged in trade with honesty and fairness. His interactions, well interactions کا مطلب ڈیلنگ بھی ہوتا ہے, اس کے علاوہ انٹرفیسز, collaboration, dealings, برتاؤ, سلوک, رویہ, تعلق جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو ان کا اینڈ ہز انٹریکشنس اور ان کا جو چال چلن تھا ریفلیکٹڈ مین شون, السٹریٹڈ, سامنے لانا, ظاہر ہونا یا عکاسی کرنا. انٹیگریٹی کا مطلب آپ کو پتہ ہے دیانت داری, آنیسٹی, پرابیٹی, ریکٹیٹیوڈ, رائٹسنس, اپرائٹنس. دیانت داری بھی ہم کہہ سکتے ہیں, سالمیت بھی کہہ سکتے ہیں. اینڈ جینٹلنس کا مطلب ہوتا ہے کائنڈنس, کائنڈلینس, ٹینڈرنس, کنسیڈریشن, نرم مزاجی جس کو ہم کہتے ہیں نرم مزاجی کے لیے. اینڈ انگیجڈ ان مین پارٹیسپیٹڈ ان, اور آپ نے حصہ لیا ٹریڈ, تجارت میں, وتھ آنیسٹی مین ایمانداری کے ساتھ. اینڈ فیئرنس مین جسٹس, انصاف پسندی کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چال چلن ہے وہ عکاسی کرتا ہے آپ کی دیانتداری اور ذہنی شرافت کی, ذہنی نرمی کی. اور جب آپ تجارت میں آپ نے قدم رکھا تو بڑی ایمانداری کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ آپ نے قدم رکھا. دیز آر اینڈ well ji, these qualities earned him universal respect among how did people respond to the people of Makkah. well یہ تھوڑی سی لائن کنفیوزنگ, مطلب I think غلط اس میں آ گئی. well ji, his interaction reflected integrity and gentleness and engaged in trade with honesty and fairness. These qualities earned him universal respect among the people of Makkah. These qualities mean characteristics earned him, got him, انہیں دلایا. universal mean عالمگیر, ہماگیر. respect, عزت, reverence, honor, احترام among the people of Makkah, مکہ کے لوگوں میں. who bestowed mean students, here we have bestowed
بیسٹورڈ مین عطا کرنا دینا کے معنی میں ہم کرتے ہیں, اس کا معنی تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے. بیسٹورڈ مین الاؤڈ, گرانٹیڈ, اپرووڈ, آتھورائزڈ. عطا کرنا دینا ملنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو دیکھیں جی, ہو بیسٹورڈ اپان ہم, جنہوں نے آپ کو عطا کیا, دا ٹائٹل خطاب, الصادق اینڈ دا ٹروتھفل اینڈ الامین دا ٹرسٹ وردی. تو پورا معنی اس کا ہم کر لیتے ہیں. دیز کوالٹیز ارنڈ ہم یونیورسل رسپیکٹ امانگ دا پیپل آف مکہ. ان خصوصیات نے مکہ کے لوگوں میں آپ کو ایک عالمگیر عزت و احترام عطا کی, جنہوں نے آپ کو صادق یعنی سچے اور الامین یعنی ٹرسٹ وردی امانت دار کا خطاب جو ہے وہ دیا. تو with this we have come to the end of our passage number 3. Well, I hope so you must have been thoroughly interactive with this chapter, this passage, interactive with this lecture. I hope so you will get each and every point of it. Allah Hafiz.